मोटू, चल घूमने चले। मैं तेरी कहानी भी सुन लूंगा जो तेरे पेट में टिक नहीं रही। ओ वाह यार पतलू, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। चल चले, तू घूमना फिरना भी कर ली और मैं तुझे कहानी भी सुना दूंगा। मोटू, कहानी का नाम तो बता दे। ओ पतलू यार, मेरी कहानी का नाम है बेवकूफ की नेकी। चल सुना दे फिर। चल फिर सुन ले यार तू। नवीद बहुत सादा और नरम मिजाज लड़का था। दिल का बहुत अच्छा, हर बात पर जल्दी यकीन कर लेने और दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेने वाला। उसकी अम्मी उसे अक्सर समझाती थीं, देखो बेटा, किसी के काम आना अच्छी बात है, लेकिन पहले समझ लो कि वो वाकई तुम्हारी रहमदिली का मुस्तहिक है भी या नहीं, या फिर तुम्हें बुद्धू बना रहा है। हमीद ने धीरे से कहा, अम्मी, दिल रखने की कितनी माहिर हैं। क्या मतलब? फरीदा ने भाई को घूरा। हमीद ने मुस्कुरा के कहा, अब देखो अम्मी, नवीद को बुद्धू कहा और सीधा सीधा गधा भी कह सकती थी। फरीदा बोली, असल में इस लक़ब के असल मुस्तहिक तो तुम हो, इसलिए अम्मी ने तुम्हारे लिए बचा के रखा। हमीद झींप के खामोश हो गया। नवीद अम्मी की बात सुन के कहने लगा, आप ठीक कहती हैं, मैं आइंदा इसका ख्याल रखूँगा। शाबाश, अम्मी ने प्यार से कहा और उठ गईं। वो पतलू यार, अम्मी के जाते ही हमीद ने नवीद से पूछा, अब क्या नई बेवकूफ़ी फरमाई है आपने? मैंने तो मासी खाला को अपनी ईदी के सारे पैसे दे दिए थे। उसका लड़का बहुत बीमार था ना, इसलिए। मगर मासी खाला की तो शादी ही नहीं हुई। फरीदा ने आंखें फाड़ते हुए कहा, अब मुझे क्या पता था? नवीद ने तंग आके कहा, उसने कहा तो मैंने दे दिए। अम्मी घर पर नहीं थी तो मैं और क्या करता? मगर मासी खाला इतने दिनों से हमारे यहाँ काम कर रही हैं, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए था। हमीदा ने भी राय दी, चलो खैर, तुमने तो नेकी की ना अपनी जानिब से। फरीदा ने भाई का दिल रख लिया। वो पतलू यार, हमीद को रंग बिरंगी चिड़ियाँ पालने का बड़ा शौक था और फरीदा को बागबानी का। घर छोटा था और कच्ची ज़मीन भी बस ज़रा ही सी थी, लिहाजा अब्बू ने तीसरी मंजिल पर हमीद को अपनी चिड़ियाँ पालने की इजाज़त दे दी। हमीद को कंपोजिंग का काम आता था और वो फारिग वक़्त में उर्दू इन पेज पर किताबों की कंपोजिंग करके अच्छे पैसे कमा लेता था। इसलिए उसने अपनी बचत से बड़े बड़े पिंजरे बनवाए और उसमें चिड़ियाँ और ऑस्ट्रेलियन तोते रख लिए। वो कॉलेज से आकर उनकी देखभाल में लगा रहता, जबकि फरीदा ने मुख्तलिफ छोटे छोटे बड़े गमलों में फूल पौधे लगा लिए थे। गाड़ी के कुछ पुराने टायरों में मिट्टी भर के किसी में पुदीना और किसी में टमाटर
اور کریلے اور ہری مرچیں لگا لیں۔ اس شوق کو تو امی کی بھی حمایت حاصل تھی۔ اب چاہے ٹماٹر 300 روپے کلو ہوں یا 40 روپے، پودینے کی گٹھی چاہے 30 کی ہو یا 20 کی، انہیں باہر سے منگوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اس سے روزانہ کی نہ صرف بچت ہو جاتی بلکہ گڑیا باغیچے کی سیوریج کے پانی سے کاشت کردہ سبزیوں سے کسی حد تک حفاظت بھی ہو جاتی تھی۔ او پتلو یار، ایک دن نوید نے اسکول سے واپسی پر دیکھا کہ بلی کا ایک چھوٹا بچہ میاؤں میاؤں کر رہا ہے۔ سفید اور چمکتے ہوئے براؤن رنگ کا وہ بچہ اس کو بڑا اچھا لگا۔ اس نے پچکارا تو وہ ننھے ننھے پیروں سے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ نوید نے جلدی سے اسے ہاتھ میں اٹھا لیا اور گھر لے آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ چلایا، دیکھیں دیکھیں میں کیا لایا۔ کیا لائے ہو؟ فریدہ نے صوفے کی گرد جھاڑتے ہوئے پوچھا۔ بلی کا بچہ۔ نوید کی خوشی دیدنی تھی۔ اب میں اسے پالوں گا، دودھ پلاؤں گا۔ بلی کا بچہ تو بڑا پیارا ہے۔ حمید کو بھی وہ اچھا لگا۔ امی نے نوید کی خوشی دیکھتے ہوئے اس کو ایک چھوٹی سی پیالی میں دودھ ڈال کر دیا۔ بلی کا بچہ بڑے مزے سے اپنی ننھی سی زبان نکال کے لپ لپ کرتے ہوئے دودھ پینے لگا۔ وہ شاید بہت ہی بھوکا تھا، اس لیے منٹوں میں سارا دودھ پی گیا۔ بلی کا بچہ اٹھا اور انگڑائی لی اور نوید کی گود میں جا کے بیٹھ گیا۔ دو ایک بار اس نے سر اٹھا کے ادھر ادھر دیکھا اور پھر نوید کی گود میں بڑے مزے سے لیٹ کر خرخرانے لگا اور پھر سو گیا۔ بھوک میں غذا اور پریشانی میں تحفظ ملتے ہی انسان ہو یا جانور، دونوں پرسکون ہوتے ہی نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ اس کا یہ انداز اتنا پیارا تھا کہ سب ہی کو اس پہ پیار آ گیا اور چند ہی دنوں میں سب کے دلوں میں گھر کر گیا۔ دن گزر رہے، جہاں حمید کی چڑیوں، فریدہ کی باغبانی میں اضافہ ہوا، وہیں بلی کا بچہ بھی بڑا ہونے لگا۔ نوید نے بلی کے بچے کا نام موتی رکھا۔ جو ہی وہ اسکول سے آتا، موتی میاں بھاگتے ہوئے آتے اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتے اور پنجوں سے اس کو سہلانے لگتے۔ دوپہر کے کھانے پہ امی نے دیکھا حمید کچھ پریشان سا ہے۔ کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ امی نے پوچھا۔ دوپہر کے کھانے پہ امی نے دیکھا حمید کچھ پریشان سا ہے۔ امی، پنجرے کے پاس چوہے آنے لگے ہیں، وہ کہیں چڑیوں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ وہ بھلا کیا نقصان پہنچائیں گے؟ فریدہ نے حیرت سے پوچھا۔ اصل میں تم چڑیوں کو دانہ دونکا ڈالتے ہو تو چوہے وہاں غذا کی تلاش میں آ جاتے ہیں، امی نے کہا۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ حمید نے امی کی بات پر اوکے کہتے ہوئے بہن سے کہنے لگا، چوہے نالیوں اور گھر کی گندگی سے گھومتے پھرتے آ جاتے ہیں، ان میں جراثیم ہوتے ہیں۔ اگر یہ چڑیوں کے دانے یا پانی میں شامل ہو جائیں تو پھر پرندے بیمار ہو جاتے ہیں اور بلکہ بعض اوقات تو مر بھی جاتے ہیں۔ میری چڑیاں تو بڑی مہنگی ہیں، اس سیزن میں تو میں ان سے 8-10 جوڑے فروخت بھی کروں گا۔
میرے کئی دوست لینے کو کہہ رہے ہیں۔ حمید جہاں چوہوں کی وجہ سے فکر مند بھی تھا، وہیں متوقع آمدنی کے باعث بڑا پرجوش بھی تھا۔ کھانے کے بعد حمید تو چھت پر چلا گیا۔ نوید نے پوچھا، بھائی کی پریشانی کا کیا حل ہوگا؟ پتہ نہیں، فریدہ نے کندھے اچکا کے کہا۔ میں تو چوہوں کے پیچھے بلی چھوڑ دیتی۔ فریدہ ہنسنے لگی۔ چوہا بھاگ بلی آئی، چوہا بھاگ بلی آئی، وہ مزے سے برتن دھوتے ہوئے گنگنانے لگی۔ دوسرے دن جیسے صبح ہی صبح قیامت آ گئی۔ حمید کا غصے اور صدمے سے برا حال تھا۔ وہ جب چڑیوں کو دانہ ڈالنے گیا تو دیکھا پنجرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور چڑیوں کے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ کئی چڑیاں اڑ چکی ہیں اور 2-4 چڑیاں ادکھائی پڑی تھیں۔ کئی انڈے ٹوٹے ہوئے پڑے تھے۔ یہ کس نے کیا؟ حمید سیڑھیوں سے اترتے ہوئے چلایا۔ کیا ہوا؟ ابو نے آفس جاتے ہوئے رک کے پوچھا۔ امی بھی باورچی خانے سے نکل آئیں۔ ہوا کیا ہے؟ امی نے پوچھا۔ کیوں پریشان ہو؟ اوپر تو چلیں۔ حمید روحان سا ہو رہا تھا۔ وہ سب اوپر پہنچے تو صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ابو نے پوچھا۔ کیا تم رات میں پنجرے کا دروازہ بند کرنا بھول گئے تھے؟ نہیں ابو، میں نے شام کو دانہ ڈالا تھا، خود پنجرہ بند کیا تھا اور اسے تالا لگایا تھا۔ ارے وہ دیکھو، تالا تو کھلا ہوا اس طرف رکھا ہے۔ امی نے سامنے کارنر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب ہے حمید درست کہہ رہا ہے، تالا کسی اور نے بعد میں کھولا ہے، مگر ایسا کون کیوں کرے گا بھلا؟ ابو نے کہا۔ امی نے کہا، یہ تو محنت بچے کی ضائع ہو گئی۔ اچانک دروازے کے پیچھے سے موتی بلّا نکلا اور نوید کے پیروں میں منہ رگڑنے لگا۔ حمید کی نظر موتی پر پڑی اور ساتھ ہی وہ چلایا، وہ دیکھیے، وہ دیکھیے، اس نے ماری ہیں میری چڑیاں، اس کے منہ پر خون لگا ہوا ہے۔ وہ پتلو یار، سب نوید کے بلے کی طرف متوجہ ہو گئے، جو ان میں سب سے بے نیاز نوید کے پیروں میں اٹکھیلیاں کر رہا تھا۔ مگر موتی تالا کیسے کھول سکتا ہے پنجرے کا؟ امی نے حیرت سے پوچھا۔ نوید خاموش کھڑا رہا، ایک لفظ نہ بولا۔ ابو نے نوید کے پاس آ کے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہیں ایک سٹول پر بیٹھ کے بولے، ہاں بیٹا، بتاؤ تم نے تالا کھولا؟ جی، نوید نے آہستہ سے سر جھکا کے کہا۔ کیوں؟ ابو نے نرمی سے پوچھا۔ وہ آپ ہی نے بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ فریدہ زور سے بولی۔ او پتلو یار، ابو نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ابو نے نوید سے دوبارہ نرمی سے پوچھا، کیا بتایا تھا آپ ہی نے؟ نوید نے کہا، آپ ہی نے کہا تھا چوہے بلیوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا جب چوہے بلیوں سے ڈرتے ہیں اور آپ ہی گا بھی رہی تھیں، چوہا بھاگ بلی آئی، چوہا بھاگ بلی آئی، تو میں نے پنجرے کا تالا کھول کر موتی کو اندر چھوڑ دیا کہ اب چوہے نہیں آئیں گے۔ نوید نے بڑی
मासूमियत से सारा माजरा सुना दिया पतलू यार। अम्मी ने गुस्से से कहा, तुम्हारी समझ में नहीं आया कि बिल्ला चिड़ियों को खा जाएगा? भला मोती चिड़ियों को कैसे खाता? वो तो दूध पीता है। नवीद ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर अम्मी, अब्बू और आपी तो अलहदा, खुद हमीद भी अपना गुस्सा भूलकर हंसने लगा। अम्मी ने कहा, वाकई किसी ने सच कहा है, बेवकूफ़ की नेकी नुकसान पहुंचाती है। ओ पतलू यार, एक और हिकायत भी है। एक आदमी ने, जो बहुत रहम दिल था, एक आवारा बिल्ली को भूखा देखकर उसे दूध और छीछड़े डालना शुरू कर दिए। चंद दिनों में बिल्ली आदी हो गई और रोज आने लगी। फिर एक दिन आदमी ने देखा एक चिड़िया भूखी प्यासी हाँफ रही है। उसने एक तश्तरी में बाजरा पानी रख दिया। चिड़िया ने दाना चुगा और वो भी रोज आने लगी। एक दिन बिल्ली ने चिड़िया को झपटा मार के पकड़ लिया और खा गई। आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने बिल्ली को दूध और छीछड़े देना और चिड़ियों को दाना डालना छोड़ दिया और कहने लगा, नेकी का कोई फायदा नहीं, एक को फायदा और दूसरे को नुकसान पहुंचाती है। ओ पतलू यार, हालांकि वो आदमी ज़रा भी अक्लमंदी से काम लेता और बिल्ली और चिड़िया के बर्तन एक दूसरे की पहुंच से दूर रखता, तो चिड़िया भी जान से न जाती और आदमी की नेकी भी जारी रहती। सच कहा है किसी ने कि बेवकूफ़ की नेकी भी बिलाखिर परेशानी का बायस बनती है। तो पतलू यार, हम भी नेकी का काम करेंगे, बस सोच समझ के करेंगे, ताकि किसी के लिए नेकी हमारी परेशानी का बायस भी ना बने और हमारी नेकी भी चलती रहे, हमारी नेकी कभी भी ख़त्म ना हो।